حضرت والا نے اس ارشاد میں بہت بڑی غلط فہمی کو دور فرمایا ہے. اس کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں فرق آ جائے. ایک بات تو بیچ میں فرمائی ہے، پہلے میں اس کا ذکر کر دوں. یہ فرمایا کہ یہ آج کل لوگ دو اصطلاحیں بناتے ہیں، تو فلاں آدمی دیندار ہے، فلاں آدمی دنیا دار ہے. مسلمانوں میں بھی کہہ دیتے ہیں وہ ایک دنیا دار مسلمان ہے. اور دنیا دار اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جو ذرا دنیا کے اندر اس کا رتبہ کچھ زیادہ سمجھا جاتا ہو، مال دولت اس کے پاس زیادہ ہو، تجارت ہو، روپے پیسے ہوں، کہتے ہیں دنیا دار آدمی. اور دیندار اس کو کہتے ہیں کہ جو دین کے کام میں کسی میں لگا ہوا ہے اس کو دیندار کہہ دیتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا کہ کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. یہ بڑی سخت غلط فہمی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں. دنیا دار تو اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کے کام میں اس طرح لگا ہوا ہو کہ حلال و حرام کا فرق اس نے مٹا دیا. اس کی نظر میں حلال و حرام کا کوئی فرق نہ ہو. پیسے آنے چاہیے، دولت ملنی چاہیے، مجھے عیش و آرام ملنا چاہیے، وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، اس کی فکر اس نے مٹا دی ہو. اور اگر کہیں دین کا دنیا کا مقابلہ ہو جائے تو وہ دنیا کو ترجیح دے. یعنی یوں کہے کہ بھائی دین پر عمل کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، میں دین کے چکر میں نہیں پڑتا اعوذ باللہ. بعض لوگ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے مقاصد کے لیے دعا کیجیے. ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے. تو زبان پر یہ بات آ جاتی ہے جی آپ تو دنیا دار آدمی ہیں، ہم کہاں دعا، ہماری دعا کا کیا حقیقت. ارے جب مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو، تو پھر اپنے آپ کو دنیا دار کیوں کہتے ہو؟ دنیا دار تو کافر ہوتے ہیں. لہذا اپنے آپ کو دنیا دار کہنا یا کسی دوسرے مسلمان کو دنیا دار کہنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے اور بہت جاتی کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں کبھی نہیں کہنا چاہیے کسی مسلمان کو دنیا دار. البتہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی دنیا بھی دین ہے، اس کی دنیا بھی دین ہے، اور اس لحاظ سے وہ دنیا کے بظاہر کام کر رہا ہے، لیکن وہ اگر ذرا سا اپنا زاویہ نگاہ بدل لے تو دنیا کے سارے کام اس کے دین کے کام بن جاتے ہیں. لہٰذا کہاں کا دنیا دار؟ ہر مسلمان دیندار الحمدللہ. تصوف اب سلوک، تصوف کا نام تو سبھی جانتے ہیں، اور سلوک بھی اسی کا سمجھو دوسرا نام ہے. یا طریقت کہہ دیتے ہیں اس کو، یا سلوک کہہ دیتے ہیں، یا تصوف کہہ دیتے ہیں. اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کچھ خاص لوگوں کا کام ہے، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے کچھ پیروں کا اور ان کے مریدوں کا، کہ وہ تصوف کو دیکھیں، تصوف کی بات سنیں، تصوف کے اوپر عمل کریں. یہ ان خاص لوگوں کا معاملہ ہے اور ہم دنیا داروں کا نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا داروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس غلط فہمی کو اس حضرت دور فرما کر فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ غلط فہمی اس لیے ہے کہ تصوف کو کچھ دنیا سے نرالی، کوئی مافوق الفطرت، کوئی غیر فطری چیز سمجھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو گوشے میں بیٹھ کر، خانقاہ میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں اور ان کو کبھی کشف ہو رہا ہے، کبھی الہام ہو رہا ہے، کبھی اس کو انوار دکھائی دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. حالانکہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. جو احکام
کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کے اوپر عائد ہوتے ہیں وہی ایک عام مسلمان پہ بھی عائد ہوتا ہے. احکام میں کوئی فرق نہیں, شریعت کے احکام میں کوئی فرق نہیں. کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو, بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو, بڑا عبادت گزار ہو, احکام شریعت کے وہی ہے, اس کے لیے بھی وہی ہے, اور ایک عام مسلمان کے لیے جو مزدوری کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, اس کے لیے بھی وہی ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, احکام ایک ہی ہے, ہر انسان کے لیے ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان سب کو ایک ہی قسم کے احکام عطا فرمائے. اور غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ تصوف اور طریقت کو شریعت سے کچھ الگ چیز سمجھ لی, حالانکہ یہ بھی شریعت ہی کا ایک حصہ ہے. اور تصوف اور طریق کا سلوک نام تو یہ رکھ دیا ہے بیشک, لیکن حاصل اس کا کیا ہے کہ آدمی شریعت پر دل سے عمل کرے, بس شریعت پر دل سے عمل کرے, ظاہر میں بھی باطن میں بھی. اپنے ظاہری اعمال کو بھی شریعت کے مطابق بنائے اور اپنے باطن کے اعمال کو بھی شریعت کے مطابق بنائے. بس ہو گیا صوفی, وہ تصوف کے اوپر عمل کرنے والا ہے, سلوک اور طریقت پر عمل کرنے والا ہے. اگر اس کی زندگی کے اعمال ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی وہ شریعت کے مطابق ہیں. ظاہر کی ایک وجہ سے ایک عام مسلمان ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اپنی کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک طرح پڑھوں, جیسا کہ میں نے پچھلے مطلب عرض کیا تھا, وہ اپنی سی کوشش کر رہا ہے, روزہ رکھتا ہے, جب دنیا کے اندر باہر نکلتا ہے تو حلال حرام کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی حرام میں نہ پڑھو, حلال کام کرو. بس یہ ظاہری احکام عمل کر رہا ہے. اندر اس کے دل میں اس بات کا خیال ہے کہ میرے اندر تکبر نہ آ جائے, مجھے ریاکاری نہ ہو اور حسد نہ ہو. یہ باتیں باطن کے اندر جیسے بڑے بڑے صوفیہ کے اندر ہے, ایسے ہی ایک عام مسلمان کے اندر بھی اگر ہو تو وہ بھی اتنا ہی بڑا صوفی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. تو حاصل کیا ہے کہ شریعت پر دل سے عمل کرنا, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی, یہ ہے تصوف. اس کے نام سلوک رکھ لو, اس کے نام طریقت رکھ لو, اس کے نام تصوف رکھ لو, جو چاہو رکھ لو, لیکن حقیقت اس کی وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بیان فرمائی. وَيُزَكِّيهِمْ, آپ اس لیے تشریف لائے کہ دنیا کے لوگوں کی اخلاق اور عادات اور ان کے اعمال کو پاک صاف بنائیں, یعنی پاک صاف بنا کر ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی پاک صاف کر دیں. تو بس وہ مقصد ہے اس سارے تصوف کا. لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کہ بھائی کوئی خانقاہ ہونی چاہیے, اس کے اندر بیٹھ کے کوئی آدمی خاص اوراد اور وظائف کر رہا ہو اور اس کو کبھی کچھ ہو جاتا ہو, کبھی رام ہو جاتا ہو, پتہ جانے کیا کیا تصورات دل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حقیقت میں تصوف نہیں. اسی لیے حضرت یعنی آج کل چونکہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے, مثلا جب اگر صوفیاء کرام کا نام پوچھو کہ صوفیاء کرام کون تھے تو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے گا, کوئی حضرت جنید بغدادی کا نام لے گا, ان بزرگوں کا جو صوفیاء کی حیثیت سے مشہور ہے نام لے گا. لیکن اگر پوچھو صوفیاء کون ہے تو کوئی امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتا, امام محمد کا نہیں لیتا, امام ابو یوسف کا نہیں لیتا, امام شافعی کا نہیں لیتا, امام بخاری کا نہیں لیتا, کیونکہ اس حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب صوفیاء کرام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے ظاہر اور باطن پر عمل کرنے والے ہیں. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے رات کو عبادت کرتے تھے, بعض روایتوں میں ہے کہ عشاء کی نماز, عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. اور تجارت کرتے تھے امام ابو حنیفہ, تجارت کرتے تھے, لیکن تجارت میں اتنی احتیاط تھی, اتنا تقویٰ تھا کہ ہر قدم پر یہ خیال تھا کہ کہیں کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے. تجارت کے اندر احتیاط اور تقویٰ کے ساتھ, ایثار کے ساتھ تجارت فرماتے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود تاجر تھے,
تجارت کرتے تھے. اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کوئی چیز فروخت کر رہے تھے, کوئی پارٹی آئی, اس کی پیسے اس نے دے کر خریدنا چاہا تو اس نے 5,000 اس کے قیمت لگائی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب میں کل سوچ کے جواب دوں گا تمہیں کہ 5,000 میں مجھے دینی ہے کہ نہیں. بعد میں اگلے دن آنے سے پہلے ایک اور پارٹی آ گئی, اس نے 10,000 رکھی تھی. تو امام بخاری نے کہا کہ بھائی میں آپ کو نہیں دے سکتا 10,000 میں, کیونکہ میں ایک اور پارٹی سے بات چل رہی ہے اور میں نے کہا ہے کہ کل جواب دوں گا 5,000. لوگوں نے کہا جی ابھی تو اس سے سودا نہیں ہوا, پکا نہیں ہوا, ابھی تو آپ نے کہہ بھی دیا تھا کہ 1 دن کی مہلت ہے, اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. ابھی تو آپ نے فیصلہ بھی نہیں کیا اور سودا تو کیا ہوتا. لہٰذا اگر دوسری پارٹی کو آپ 10,000 میں دے دیں گے تو کیا اس میں کیا گناہ ہے, کیا حرج ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہے تو شرعاً تو اگرچہ میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے, لیکن چونکہ میرے دل میں آ گیا تھا کہ میں پہلی پارٹی کو 5,000 میں دے دوں گا تو مجھے تقویٰ کے خلاف نظر آتا ہے کہ میں کسی اور پارٹی کو دگنی قیمت پر فروخت کروں, اس لیے میں انتظار کروں گا جب کل پارٹی آ جائے گی تو 5,000 میں بیچوں. اب یہ جو تقویٰ ہے یہ تجارت کے ساتھ, یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تصوف ہے, یہ طریقت ہے, یہ سلوک ہے, اسی کا نام تو طریقہ تو سلوک. تو لوگ سمجھتے امام بخاری کا نام صوفیاء کرام میں نہیں لیتے, لیکن حقیقت میں وہ اعلیٰ درجے کے صوفیاء کرام میں سے ہیں, اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کا بھی یہ حال ہے. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں فقہ کے اوپر, کتابوں کا انبار لگا دیا امام محمد نے اپنے زمانے میں, اس کی کتابیں لکھی ہیں, لیکن آپ نے تصوف کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی. تو تصوف کے موضوع پر کچھ نہیں لکھا. امام محمد نے فرمایا اللہ کے بندے میری ساری کتابیں تصوف پر ہیں, اس لیے کہ اس میں یہ بیان ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام, اور تمہیں اگر زیادہ تصوف دیکھنا ہو تو کہتے ہیں میری کتاب البلوغ پڑھ لو, یعنی وہ کتاب جس میں تجارت کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ کون سی تجارت حلال ہوتی ہے, کون سی حرام ہوتی ہے, کون سا سودا حلال ہے, کون سا حرام ہے, کون سا جائز, کون سا ناجائز. یہ درخت تصوف کی طرح